السلام علیکم دوستوں، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج کا واقعہ ہے کہ ایک گاؤں میں ایک صاحب اپنی بیوی کے ساتھ کچھ انبن ہو گئی۔ ابھی جھگڑا ختم ہی نہیں ہوا تھا کہ اس اثناء میں ان کا مہمان آ گیا۔ خاوند نے اسے بیٹھک میں بیٹھا دیا، بیوی سے کہا کہ فلاں رشتہ دار مہمان آیا ہے، اس کے لیے کھانا بناؤ۔ وہ غصے میں تھی، کہنے لگی تمہارے لیے کھانا ہے نہ تمہارے مہمان کے لیے۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ لڑائی تو ہماری اپنی ہے، ایک اگر رشتہ دار کو پتہ چل گیا تو خواہ مخواہ کی باتیں ہوں گی، لہٰذا خاموشی سے آ کر مہمان کے پاس بیٹھ گیا۔ اتنے میں اسے خیال آیا کہ چلو بیوی اگر روٹی نہیں پکاتی تو سامنے والا ہمارے ہمسائے بہت اچھے ہیں، خاندان والی بات ہے کہ میں انہیں ایک مہمان کا کھانا پکانے کے لیے کہہ دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ ان کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میری بیوی کی طبیعت خراب ہے۔ وہ بھی سمجھ گیا کہ کوئی وجہ ضرور بنی ہے۔ اس کے خاوند نے کہا کہ بتاؤ آخر تمہاری رونے کی کیا وجہ ہے؟ تم کیسے کیوں رو رہی ہو؟ بیوی نے کہا پہلے مجھے معاف کر دیں، پھر میں آپ کو بات سناؤں گی۔ خیر، اس نے کہا کہ جو لڑائی جھگڑا ہوا ہے میں نے وہ دل سے نکال دیا ہے اور تمہیں معاف کر دیا ہے۔ کہنے لگی کہ جب آپ نے اگر آ کر مہمان کے بارے میں بتایا اور میں نے کہہ دیا کہ نہ تمہارے لیے کچھ پکے گا نہ مہمان کے لیے، چلو چھٹی کرو، تو آپ چلے گئے۔ مگر میں نے دل میں سوچا کہ لڑائی تو میری اور آپ کی ہے اور مہمان رشتہ دار ہے، ہمیں اس کے سامنے پول کھولنا چاہیے۔ چنانچہ میں اٹھ کر کھانا بناتی ہوں۔ جب میں باورچی خانے میں گئی تو میں نے دیکھا کہ جس بوری میں ہمارا آٹا پڑا تھا، ایک سفید پوش آدمی اس بوری سے آٹا نکال رہا ہے۔ میں نے منظر دیکھ کر سہم گئی۔ وہ مجھے کہنے لگا ہے خاتون پریشان نہ ہو، یہ تمہارے مہمان کا حصہ تھا جو تمہارے آٹے میں شامل تھا۔ اب چونکہ یہ ہمسائے کے گھر میں پکنا ہے، اس لیے وہی آٹا لینے کے لیے آیا ہوں۔ اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ مہمان بعد میں آتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اس کا رزق پہلے بھیج دیتے ہیں۔